بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد۔ سامعین گرامی، ہمارے آج کے سبق میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات شامل ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کے سامنے اس مبارک سورت کا ہم مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ اس سورت کے مفسرین نے کئی نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے دو زیادہ معروف ہیں۔ پہلا سورہ التوبہ اور دوسرا سورہ البراءہ، یعنی ایک التوبہ اور ایک البراءہ۔ التوبہ اس لیے کہ اس میں ایک مقام پر اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور براءہ اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سامعین گرامی، اس سورت کے اندر جن اہم موضوعات کے اوپر بات کی گئی ہے ان کو اختصار کے ساتھ اور اجمالاً آغاز میں ہی آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا اہم موضوع جس پر یہاں بات ہوئی ہے وہ یہ کہ مختلف گروہوں یعنی مومنین، مشرکین، منافقین اور کفار کے اعمال اور اوصاف کا تذکرہ ہے۔ بالخصوص منافقین کے اعمال و کردار سے پردہ چاک کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مومنوں کی امتیازی صفات کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے دیگر قبائل کے ساتھ معاہدوں کے اصول و ضوابط کا بیان بھی ہے۔ اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ کون سے لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس صورت میں حرمت والے مہینوں کا ذکر اور اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس مبارک صورت کے اندر یہود و نصارہ کے ان مذہبی پیشواؤں کا تذکرہ ہے جو لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے اور صحیح دین نہیں بتاتے تھے۔ ہجرت کی اہمیت اور ہجرت مدینہ کی تفصیل بھی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا کردار اسے بھی واضح کیا گیا ہے، اور اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ بھی ہے۔ دینی احکامات اور دین سے متعلقہ کسی بھی معاملے کے مذاق اڑانے کی مذمت ہے۔ اس صورت کے اندر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ان صحابہ کا ذکر بھی کہ جن کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ سامعین گرامی، آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ سب کے علم میں ہے۔ اس مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ شریف میں داخلہ، عبادات، طواف اور حج و عمرہ پر لگا رکھی تھی۔
8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہ سکے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت نہ رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلہ پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر حج ادا کیا اور مشرکین نے اپنے طریقہ پر۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس صورت کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلہ پر ہی پابندی نہ لگائی گئی، بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا۔ اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان فرمایا ہے جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ رکھا، نہ ہی باہمی رشتہ داری کا۔ فرمایا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ مگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم آپ دیکھیں کہ ان مشرکین کو اچانک حملہ کر کے برباد کرنے کی بجائے پہلے تمام عہد منسوخ کرنے کا اعلان دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں کیا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیر امارت حج کے دن 10 ذوالحجہ یوم نحر کو میدان مینا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع کے ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ اعلان کیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ سامعین گرامی، اب آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، اور یعنی اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کا دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ سامعین گرامی، یہ جو اعلان کیا گیا اس کی کیا کیا شکیں تھیں اور اس کے اندر کیا کیا بات موجود تھی، اس ضمن میں 2 روایات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر طواف کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا
کہ سورہ برات سنا دیں، یعنی کافروں کو سنا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھ مینا میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ایک روایت ترمذی کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا 4 باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ اور تیسرے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ اور چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان یعنی حج میں جمع نہیں ہوں گے۔ سامعین گرامی، ان 4 باتوں پر مشتمل مینا کے میدان میں یہ اعلان کیا گیا۔ انہی آیتوں کے اندر ہی حج اکبر کا لفظ ہے، یوم الحج الاکبر۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر معروف ہے کہ جب کبھی بھی حج جمعہ کے دن آ جائے، عرفات کا یعنی دن جمعہ کے دن آ جائے تو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بلکہ ترمذی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے دن کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرہ چونکہ حج اصغر ہے اس لیے اس سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جن مشرک قبائل نے صدق کے دل سے مسلمانوں سے معاہدہ امن کر رکھا ہے انہوں نے نہ کبھی بادعہدی کی ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو ان کی طرف سے کچھ خطرہ ہے، ایسے مشرک قبائل کو معاہدہ کے اختتام تک مہلت دی گئی، کیونکہ تقوی کا تقاضا عہد پورا کرنا ہے اور اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ۔ پھر جب یہ حرمت والے مہینے یعنی 4 مہینے گزر جائیں۔ پہلے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں جانیے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں ان سے مراد 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 ماہ کی مدت ہے۔ تو یہ اعلان کب ہوا تھا؟ 10 ذی الحجہ کو 9 ہجری میں۔ تو وہاں سے اگر اس کا شمار کیا جائے تو 4 ماہ کب بنتے ہیں؟ 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک، یہ 4 ماہ کی مدت۔ اب آپ دوبارہ آیت سنیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب یہ حرمت والے یعنی 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟
مطلب یہ کہ ان مشرکوں کو محض اسلام لانے کا اعلان یا توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے دعویٰ کو درست ثابت کرنے کے لیے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مشرک ظاہری طور پر یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کی نیت میں فطور بدستور موجود ہو، اور اگر ایسی صورت ہو تو اللہ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں سے نمٹ لے گا۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اطمینان سے یعنی اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ سامعین گرامی، اس آیت میں حربی کافروں کے بارے میں، یعنی ایسے کافر کہ جن کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں ہیں، حربی کافر، ان کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے۔ یہ کس قدر عظیم رخصت ہے، وہ پناہ مانگے تو اس کو دے دو پناہ، اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے۔ پاس اس لیے رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی باتیں مسلمانوں سے سنے گا اور اسے وقت مل جائے گا کہ وہ اسلام کو سمجھ لے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہو گئی ہے۔ محترم سامعین، پناہ یا امان یہ بھی دراصل ایفائے عہد کی ایک قسم ہے، جس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان و مال کے دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا اس قسم کا ایفائے عہد یا امان کی پاسداری اس قدر لوگوں میں معروف تھی کہ دشمن نے بعض دفعہ مسلمانوں کی کسی واقعہ سے لا علمی سے فائدہ اٹھا کر امان حاصل کی اور اس سے بڑے بڑے فائدے حاصل کیے، اور مسلمان جو پناہ دے چکے تھے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ امان مکر و فریب سے حاصل کی گئی ہے، اپنا نقصان اٹھا کر بھی اس عہد کو مسلمانوں نے پورا کیا۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں صرف ایک مسلمان، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو یا عورت ہو، کسی کو پناہ دے دے تو وہ بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھی جائے گی۔ کس قدر اہمیت ہے اسلام کے اندر اپنے تمام افراد کی۔ اس ضمن میں تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ خوستان یعنی ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں ایک مقام شابور کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن شہر والوں نے خود شہر پناہ کے سارے دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان سے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، سبب پوچھا تو شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امان دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا باقی بچا؟ سب کو حیرت ہوئی کہ امان کس نے دی ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رکا لکھ دیا ہے۔ ابو موسیٰ اسلامی سپہ سالار نے کہا کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے ہم آزاد غلام نہیں جانتے۔ آخر یہ جب بات آگے بڑھی تو ایک خط میں یہ سارا واقعہ لکھ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی تمام مسلمان امان دے چکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اگر ایک عورت کسی کو امان دے دے تو وہ بھی ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کا واقعہ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں کے لڑکے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ حبیرہ یعنی ام ہانی کے خاوند کے نام ہے یہ، اس کے لڑکے کو قتل کر دیں گے
کیا مطلب؟ ام ہانی کہتی ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ ام ہانی کے خاوند کا جو بیٹا، یعنی اس کے خاوند کی طرف سے جو بیٹا تھا اس کو قتل کر دیں گے۔ ام ہانی کہتی ہیں اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں جبکہ میں اس بچے کو پناہ دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایفائے عہد اتنا زیادہ معروف تھا کہ بعض دفعہ لوگ اس سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ عراق اور ایران کی جنگوں میں خارق کے مقام پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ایرانیوں کے سپہ سالار جاپان کی افواج کا مقابلہ ہوا۔ جاپان شکست کھا کر گرفتار ہو گیا، مگر جس مجاہد نے اسے گرفتار کیا، اب یہ سپہ سالار ہے اپنی پوری فوج کا اور گرفتار ہو چکا ہے، لیکن جس مجاہد نے اسے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ تب کون سا میڈیا کا دور ہوتا تھا کہ اس نے تصویر دیکھ لی ہوگی کہ یہ فلاں کا چیف آف آرمی سٹاف ہے یا اس کا کمانڈر ہے، تو اس نے ایک آدمی کو گرفتار کیا۔ جاپان نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عوض 2 نوجوان غلام دینے کا وعدہ کر کے امان لے لی۔ بس کچھ وقت گزرا کہ کسی اور دوسرے مجاہد نے اس سپہ سالار کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا اگرچہ ایسے دشمن کو چھوڑ دینا ہمارے حق میں بہت نقصان دہ ثابت ہوگا، مگر ایک مسلمان اسے پناہ دے چکا ہے، اس لیے بدعہدی جائز نہیں۔ چنانچہ اس امان کی بنا پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا خوبصورت دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے محاسن پر پوری طرح یقین اور اطمینان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے یعنی معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں یعنی عہد پورا کریں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین گرامی، ان سے مراد وہ 3 مشرک قبائل ہیں جن میں سے بنو خزاعہ اور بنو کنانہ بھی ہیں، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو اصل صلح نامہ تو مسلمانوں اور قریش کے ساتھ تھا، لیکن بعض دیگر قبیلے انہوں نے بھی معاہدے کیے۔ تو جن 3 مشرک قبائل نے مسلمانوں کے حلیف بننے کا معاہدہ کیا ان کے نام بنو خزاعہ اور بنو کنانہ یہ بھی اس میں شامل تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس مدت میں ان سے تعارض نہیں کیا گیا، نیز اس آیت کی روح سے اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے اس وقت تو تمہیں بہرحال قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفت کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے بہر صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اسلام کے اندر عہد کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں ہوں، چاہے وہ مختلف قبیلوں کے درمیان میں ہوں، چاہے وہ کوئی بزنس ڈیل ہو، کسی بھی لیول کے معاہدے، اور چاہے وہ حکومتوں کے درمیان میں ہو، اسلام اس کو ہر صورت میں پورے کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اسے تقوی کے اندر شامل کرتا ہے۔ اس ضمن میں اسلامی تاریخ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت، اس میں کئی ایک واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عہد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم خود اپنے لیے اور آپ کو ترغیب دلانے کے لیے چند ایک واقعات بیان کرتے ہیں۔
سیدنا حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ غزوہ بدر تھا تو اس میں شرکت کے لیے یہ دونوں باپ اور بیٹا روانہ ہوئے، مگر راستہ میں کفار قریش کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ جنگ میں عدم شرکت کا وعدہ نہیں لے لیا، پھر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا مدینے چلے جاؤ اور جنگ کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو اللہ کی مدد درکار ہے۔ اس کو مسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ غور ذرا کیجئے، بدر کے میدان ایسا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، اتنی افرادی کمی تھی، لیکن آپ نے اپنے ان جانثاروں کو کہا کہ جو تم وعدہ کر رہے ہو اسے پورا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اس لیے کہ وعدوں کو پورا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اس نے حکم دیا اور ہم ان کے حکم کو مانیں گے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس طرح ایک اور واقعہ سنیے۔ صلح حدیبیہ کی جب شرائط لکھی جا چکی تھی، یہ جب شرائط لکھی گئیں، ابھی اس تحریری معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے کہ قریش کے نمائندہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل، جو اسلام لانے کی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے تھے، قید سے فرار ہو کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے اور اپنے زخم دکھا دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے تھے کہ اب مجھے واپس نہ کیجیے۔ واقعہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں کی قریش کے ساتھ، تو ان شرائط پر جو آپس میں طے ہوئیں، ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور ابھی تک وہ شرائط کے اوپر دستخط ابھی تک ہونا باقی تھے کہ اسی وقت میں وہ شخص جو نمائندہ تھا قریشیوں کا، سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام ابو جندل تھا، وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ان کی قید میں تھا۔ وہ کسی طرح سے قید سے نکل کے آ گیا اور آ کے زخم دکھا دکھا کر اللہ کے رسول سے التجا کرنے لگا کہ مجھے واپس نہ کیجیے۔ سب صحابہ اکرام کے دل بھر آئے۔ اب خود بھی رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کتنی رحمت آ رہی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر اسے واپس کر دیا اور کہا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اب صلح کی شرط ہو چکی، ہم بادادی نہیں کر سکتے۔ اس روایت کو بخاری نے بیان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایسے ہی مظلوم مسلمانوں میں سے ایک عتبہ بن اسید ابو بصیر تھے، جو قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے فرار ہو کر مدینہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شرائط صلح حدیبیہ کے مطابق قریش کے 2 آدمی بھی ابو بصیر کو لینے مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کی خاطر ابو بصیر کو کافروں کے حوالے کر دیا، اور اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا جلد ہی اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے گا۔ اسی طرح سامعین گرامی، صحابہ کے مبارک دور کے اندر بھی ایسے کئی ایک واقعات ہیں۔ دور فاروقی میں شام کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے چند جاں بازوں کے ہمراہ جو قلعہ کی فصیل تھی اس پر کمند ڈالی اور اوپر چڑھ کر قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی فوج فاتحانہ انداز میں قلعہ میں داخل ہو گئی۔ اہل دمشق نے دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ سے مصالحت کی درخواست کر دی، جو انہوں نے نئی صورتحال سے لا علمی کی بنا پر قبول کر لی۔ جب انہیں اصل صورتحال کا علم ہوا تو انہیں بہت محسوس ہوا، مگر ایفائے عہد کی خاطر ابو عبیدہ نے مفتوحہ علاقہ اہل دمشق کو واپس دے دیا۔ اسی طرح سے شام کی فتوحات کے دوران عیسائیوں نے صلح کے لیے اپنے قاصد جارج کو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ شام کے وقت پہنچا اور نماز باجماعت کا پرکیف منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، مغرب کے وقت پہنچا، نماز جماعت سے ہو رہی ہے،
عجیب منظر تھا، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، وہ بہت متاثر ہوا۔ اس جارج نامی قاصد نے بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند سوالات کیے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے اس کے بڑے زبردست اور شافی قسم کے جواب دیے۔ نتیجتاً جارج مسلمان ہو گیا اور چاہا کہ اب وہ عیسائیوں کے پاس واپس نہ جائے، لیکن ابو عبیدہ نے محض اس خیال سے کہ رومیوں کو مسلمانوں کی طرف سے بدادی کا گمان پیدا نہ ہو، جارج کو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے جو سفیر جائے گا ایک دفعہ ضرور اس کے ہمراہ وہاں جاؤ اور اصل صورتحال سنیں، خود مطلع کر کے پھر واپس آ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین گرامی، یہ کس طرح کے ہمارے عظیم اسلاف تھے جو اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کرتے تھے ہر صورت میں۔ ہمارے لیے کس قدر سبق ہے کہ ہم یہ واقعات خود یاد رکھیں، اس لیے ہم نے ذرا تفصیل سے اور زیادہ واقعات پیش کیے ہیں، اور ان واقعات کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب بھی وہ کسی بھی صورت میں کسی سے وعدہ کر لیں تو اس کے اوپر پوری طرح پابند رہیں، اور اپنا وعدہ انفرادی سطح پہ ہو، اجتماعی سطح پہ ہو، اس کو ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان العہد کان مسئولا، صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، وعدے کے بارے میں اور عہد کے بارے میں قیامت کے دن بھی پوچھ گچھ ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بیان کی ہیں ان میں سے بھی ایک یہ ہے، اذا عہد، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا آج کا سبق سامعین گرامی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے اور ہمیں بہترین اہل ایمان کی خصوصیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل کفر اور اہل نفاق اور اہل شرک ان کی جو بدخصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔